تمہیں اس سلسلے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ بڑی حد تک مطمئن نظر آنے لگا۔ ہم اس کی دکان سے نکل آئے۔ میں چند قدم ہی چلا تھا کہ ASI نے مجھے مشورہ دیا، ملک صاحب ہم چک باسر تو آئے ہی ہوئے ہیں، کیوں نہ ایک اور کام بھی نپٹاتے چلیں؟ کون سا کام سجاد علی؟ میں نے استفسار کیا۔ وہ بولا، نگو کی سہیلی شادو کے بیان میں خاصی گڑبڑ پائی جاتی، ذرا اسے بھی دوبارہ پوچھ گچھ کر لی جائے تو کوئی مذائقہ نہیں، ہمارا کیس خاصا سیدھا ہو جائے گا۔ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ نگو کی سہیلی کو میں خوشیہ سے ملاقات کے بعد ٹچ کروں گا، لیکن بخشو لوہار سے مل کر صورتحال خاصی تبدیل ہو چکی تھی۔ خوشیہ کی ذات میری نظر میں کچھ زیادہ ہی پراسرار ہوتی جا رہی تھی۔ اگر بخشو نے کسی غلط بیانی سے کام نہیں لیا تھا اور خوشیہ واقعی ایک مخصوص قسم کا خنجر تیار کروا رہا تھا، تو پھر اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ خوشیہ آلۂ قتل کو پہلے بھی کہیں دیکھ چکا تھا اور اس کے بارے میں آگاہی رکھتا تھا۔ یہ بھی ممکن تھا آلۂ قتل اسی کے پاس رہا ہو۔ یہاں ایک سوال اور سر اٹھاتا تھا، اور وہ یہ کہ اگر آلۂ قتل خوشیہ کے تصرف میں تھا تو پھر اسے بخشو کو باقاعدہ خنجر کا نقشہ بنا کر دینے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ وہ آلۂ قتل کو دکھا کر اسی جیسا ایک دوسرا خنجر تیار کروا سکتا تھا۔ ویسے زیادہ امکان اسی بات کا تھا کہ اس نے آلۂ قتل کسی اور کے پاس دیکھا ہوگا، وہ اسے پسند آ گیا ہوگا، چنانچہ اس نے اسی جیسا خنجر بنانے کا آرڈر دے دیا۔ یہ سب امکانی باتیں تھیں جو غلط بھی ہو سکتی تھیں اور درست بھی۔ تاہم ایک بات طے تھی کہ خوشیہ اس کیس میں کلیدی حیثیت کا حامل تھا۔ اگر ایک مرتبہ وہ میرے ہاتھ آ جاتا تو پھر قاتل تک پہنچنا یقینی تھا۔ یہ تمام خیالات ایک سیکنڈ میں میرے ذہن سے گزر گئے۔ میں نے ASI کے مشورے کی تائید کرتے ہوئے کہا، ہاں تم ٹھیک کہتے ہو سجاد علی، شادو والا معاملہ بھی ابھی صاف کر لیتے ہیں۔ خوشیہ چک واپسی سے قبل ہاتھ نہیں آ سکتا تھا۔ اس سے پہلے شادو سے فائنل راؤنڈ کھیل لیا جاتا تو ہمارا کام خاصا ہلکا ہو جاتا۔ ہم شادو کے گھر پہنچے تو پتہ چلا وہ اپنے پڑوس میں سہیلی سے ملنے گئی ہوئی ہے۔ نگو اور شادو کے گھر آپس میں ملے ہوئے تھے۔ میں نے شادو کی ماں سے کہا، اسے جلدی سے بلا لو، کچھ ضروری باتیں کرنا ہے۔ نہ تھانے دار صاحب، خیر تو ہے نا؟ نذیرہ نے تشویشناک لہجے میں کہا، میری شادو پر کوئی مصیبت تو نہیں آنے والی؟ میں نے واضح الفاظ میں کہا، جو لوگ قانون سے تعاون کرتے ہیں ہر مصیبت آفت سے بچے رہتے ہیں، اور عدم تعاون یا غلط بیانی کرنے والوں کو قانون کبھی معاف نہیں کرتا۔ ایسے افراد کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے سڑا دیا جاتا ہے، یہ بات تم اچھی طرح جانتی ہوگی۔ وہ ایک ٹھیک ٹھاک جھرجھری لینے کے بعد بولی، آپ تو ڈرانے والی باتیں کر رہے ہیں جناب، ٹھہرے میں ابھی شادو کو بلا کر لاتی ہوں۔ ہم نذیرہ کے مشورے کے مطابق اس کے دروازے پر ٹھہر گئے۔ وہ اپنے وعدے کے مطابق فوراً شادو کو بلا لائی۔ تھوڑی دیر بعد ہم نذیرہ کے گھر کی بیٹھک میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں چند لمحات تک بغور شادو کا جائزہ لیتا رہا، پھر خالص تھانے دارانہ انداز میں کہا، شادو میں نے تم سے کہا تھا نا کہ اگر تم نے مجھ سے کوئی غلط بیانی کی تو میں تمہیں تھانے میں بند کر دوں گا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ میں تمہیں یاسین کے قتل کے سلسلے میں عدالت کے حوالے کر دوں۔ کہا تھا یا نہیں کہا تھا؟ وہ جلدی سے سر کو اس بات میں ہلاتے ہوئے بولی، کہا تھا جناب، لیکن میں نے آپ سے کون سی غلط بیانی کی ہے؟ اس وقت اس کے چہرے پر حیرانی، لا علمی سادگی اور استفسار کے تاثرات یکجا ہو گئے تھے۔ میں نے نہایت مختصر اور جامع الفاظ میں اس کی دروغ گوئی کی وضاحت کی اور سخت لہجے میں کہا، جب تمہیں معلوم تھا کہ وقوعہ کی رات نگو یاسین سے ملنے نہیں جا سکی تو تم نے اس سلسلے میں بے خبری کا اظہار کیوں کیا اور یہ جھوٹ کیوں بولا کہ تم دوسری صبح رات والی ملاقات کا احوال جاننے نگو کے پاس گئی تھی؟ وہ مجھ سے غلطی ہو گئی، وہ ندامت امیز لہجے میں بولی، اب پہلی غلطی سمجھ کر معاف کر دیں جناب۔ اس کا مطلب ہے تمہیں سب معلوم تھا؟ وہ نگاہ جھکاتے ہوئے بولی، مجھے معاف کر دیں تھانے دار صاحب۔ بات ختم کرتے ہی وہ کنکھیوں سے اپنی ماں کو دیکھنے لگی۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ اپنی ماں سے کچھ چھپانا چاہتی تھی۔ میں نے نذیرہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم ذرا مجھے شادو سے تنہائی میں بات کرنے دو، یہ تمہاری موجودگی میں ہچکچا رہی ہے۔ ایسی کیا بات ہے نامراد؟ نذیرہ شادو کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ اسے اچانک غصہ آ گیا تھا۔ میں نے کہا، تھانے دار میں ہوں نذیرہ، تم نہیں، اس لیے شادو سے سوال جواب ہی مجھے ہی کرنے دو۔ تم 5 منٹ کے لیے دوسرے کمرے میں چلی جاؤ۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہاں سے ٹل گئی۔ میں نے شادو کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے دھیمی آواز میں پوچھا، ہاں بتاؤ، تم کوئی خاص بات کرنے والی تھی؟ میرا اندازہ درست ثابت ہوا۔ وہ ہچکچاہٹ امیز لہجے میں بولی، تھانے دار صاحب، مشتاق نے مجھے منع کیا تھا کہ میں یاسین اور نگو کی ملتوی ہونے والی ملاقات کے بارے میں کسی کو نہ بتاؤں۔ میں چونک اٹھا۔ ایک نیا کردار سامنے آیا تھا۔ میں نے جلدی سے پوچھا، یہ مشتاق کون ہے اور اس نے تم پر یہ پابندی کیوں لگائی تھی؟ وہ تھوڑی دیر شرمانے کے بعد بولی، مشتاق کسی چک میں رہتا ہے اور میں اسی سے پیار کرتی ہوں۔ میرا ذہن تیزی سے نئے کردار مشتاق کے بارے میں سوچنے لگا۔ میں نے اپنا سوال دہرایا، اس نے تمہیں کیوں کہا تھا کہ تم یاسین اور نگو کی نہ ہونے والی ملاقات کو خفیہ رکھو؟ اور پتہ نہیں جی، یہ تو میں نے اسے پوچھا ہی نہیں، وہ سادگی سے بولی۔ میں نے پوچھا، کیا تم اسے اپنی ہر بات بتا دیتی ہو؟ ہاں جی، وہ بھی مجھ سے کچھ نہیں چھپاتا، وہ فخری انداز میں بولی۔ ہم ایک دوسرے سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ چولہے میں گئی تمہاری محبت، میں نے چڑھ کر کہا۔ اگر تم اپنی خیر چاہتی ہو تو فی الفور مجھے مشتاق کے گھر کا پتہ بتاؤ، میں ابھی اور اسی وقت اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ ذرا پتہ تو چلے وہ نگو اور یاسین کے معاملات میں اتنی دلچسپی کیوں لے رہا تھا۔
وہ سہم کر بولی، پتہ تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں جناب، لیکن وہ آپ کو گھر پر ملے گا نہیں۔ میں نے بے ساختہ پوچھا۔ اس نے بتایا، مشتاق اپنی خالہ سے ملنے مرزے والا گیا ہوا ہے۔ یہ ایک اور انکشاف تھا۔ میں نے پوچھا، وہ مرزے والا کب گیا ہے؟ اسی دوپہر کو جس دن یاسین کا قتل ہوا تھا۔ میرا ماتھا ٹھنکا۔ مشتاق نامی یہ بندہ چند لمحات میری نظر میں موسٹ وانٹڈ کی حیثیت اختیار کر گیا تھا۔ میں نے شادو سے پوچھا، اس کا مطلب ہے مشتاق نے مرزے والا جانے سے پہلے تمہیں نگو اور یاسین کے بارے میں لب کشائی سے منع کیا تھا؟ وہ اس بات میں جواب دیتے ہوئے بولی، ہاں جی، مرزے والا جاتے ہوئے اس نے مجھے تاکید کی تھی اور نگو یاسین کی ملاقات کا ذکر کرنے سے منع کیا تھا۔ کیا اسے معلوم تھا نگو کا باپ اس رات چک جمرہ نہیں جا رہا تھا؟ جی ہاں، میں نے اسے یہ بات بتا دی تھی۔ میں نے پوچھا، خوشیہ کے پروگرام کی تبدیلی کے بارے میں تو نگو کو بھی مہمان کی آمد کے بعد ہی پتہ چلا تھا، تم نے مشتاق کو کس وقت یہ بات بتائی تھی؟ جیسے ہی مجھے پتہ چلا میں نے مشتاق کو بتا دیا، وہ سادگی سے بولی۔ تمہارا بیڑا غرق ہو، بے سختہ میرے منہ سے نکل گیا۔ کیوں جی، میں نے ایسا کیا ہے؟ وہ آنکھیں پھیلا کر پوچھنے لگی۔ میں نے اس کے سوال کا جواب نہیں دیا اور ASI کے ساتھ مشتاق کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ مشتاق پر پہلی فرصت میں ہاتھ ڈالنا ضروری ہو گیا تھا۔ وہ بالواسطہ یا بلا واسطہ یاسین کے قتل میں ملوث نظر آنے لگا تھا۔ اس کے گھر پہنچ کر شادو کے بیان کی تصدیق ہوگی، مشتاق واقعی مرزے والا گیا ہوا تھا۔ اس کی ماں جنت بی بی نے بتایا کہ وہ اپنی خالہ کے پاس رہنے گیا ہے۔ میں نے مشتاق کی خالہ کا نام اور مرزے والا کا پتہ ٹھکانہ پوچھ کر جنت بی بی سے کہا، میں کل مرزے والا جا رہا ہوں، اگر آج رات میں وہ واپس آ جائے تو اسے میرے پاس تھانے بھیج دینا۔ کیوں جی، میرے مشتاق نے ایسا کون سا جرم کیا ہے؟ یہ میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا، میں نے رکھائی سے کہا۔ وہ بولی، اچھا جی، آپ کے پاس بھیج دوں گی، لیکن میرا خیال ہے وہ ابھی مزید چند روز وہاں رہے گا۔ میں مشتاق کے بارے میں سوچتے ہوئے ASI کے ساتھ واپس تھانے آ گیا۔ اگلا دن بڑا مرغہ خیز اور مصروف ترین ثابت ہوا۔ علیل صبح ایک کانسٹیبل نے میرے کوارٹر میں آ کر اطلاع دی کہ خوشیہ واپس لوٹ آیا ہے۔ میں نے فوراً ASI کی سرکردگی میں 4 سپاہیوں کی ایک ٹیم خوشیہ کو گرفتار کرنے چک 62 روانہ کر دی۔ وہ اپنی غیر موجودگی میں چک 62 میں پیش آنے والے ہونچکا واقعہ سے آگاہ ہو چکا تھا۔ میں نے اعلیٰ قتل کے بارے میں اسے بتا دیا۔ میں نے 1 گھنٹے تک گھما پھرا کر اسے متعدد سوالات کیے۔ اس نے میرے ہر سوال کا بھرپور جواب دیا۔ پھر میں ہنجر والے قصے کی طرف آ گیا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ میں نے بخشو لوہار کی دکان پر چھاپا مار کر اس کے آرڈر کا راز جان لیا ہے تو وہ صاف کوئی سے کام لیتے ہوئے بولا، جناب، جس ہنجر سے یاسین کو قتل کیا گیا ہے وہ 15 دن پہلے میرے پاس تھا، لیکن کہیں گم ہو گیا تھا۔ میں نے اسے بہترا تلاش کیا مگر اس کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ یہ خنجر میرے ایک دوست نے نشانی کے طور پر مجھے دیا تھا۔ میں نے سوچا اگر اس دوست کو ہنجر کے ضیاع کی خبر ہو گئی تو اسے بہت دکھ ہوگا۔ یہ ہنجر 1 سال سے میرے پاس تھا اور میں اس کی ایک ایک رگ اور ایک ایک نقش سے بخوبی واقف ہو چکا تھا۔ میں نے سوچا اس جیسا ایک اور ہنجر تیار کرواتا ہوں، لہٰذا میں نے بخشو کو کاغذ پر تفصیلاً سمجھا دیا کہ مجھے کس طرح کا خنجر چاہیے۔ میری خواہش تھی کہ میرے دوست کو کسی قسم کا کوئی صدمہ یا رنج نہ ہو، اور میرے لیے اس بات کی بھی بہت اہمیت تھی کہ میں نے اس نشانی کو حفاظت سے سنبھال رکھا ہے۔ چنانچہ میں نے اسی جیسا دوسرا خنجر تیار کرنے کا آرڈر دے دیا۔ تم کیا سمجھ رہے ہو میں آنکھیں بند کر کے تمہاری باتوں پر یقین کر لوں گا؟ آپ آنکھیں بند کر کے یقین نہ کریں بلکہ اپنی تفتیش جاری رکھیں، وہ معتدل لہجے میں بولا۔ میں بھی کہیں بھاگا نہیں جا رہا، آپ جب مجھے بلائیں گے میں دوڑا چلاؤں گا۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ یاسین کا قاتل جلد از جلد گرفتار ہو جائے، ذرا پتہ تو چلے وہ کون مائیکا لال ہے جس نے میرا خنجر چرا کر یہ واردات کی ہے۔ اچانک میرے ذہن میں مشتاق کا نام چمکا۔ میں نے خوشیہ سے پوچھا، یہ مشتاق کس قسم کا بندہ ہے؟ پھر میں نے اسے بتا دیا کہ میں کس مشتاق کی بات کر رہا ہوں۔ اپنا ہی بچہ ہے جناب، وہ بے پرواہی سے بولا۔ تمہارا بچہ؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ تمہاری تو صرف ایک ہی اولاد ہے نا، وہ نگو۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، میرا مطلب تھا مشتاق میرا ہی پٹھا ہے، بہت فرما بردار بچہ ہے جی۔ آپ اس کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس نے سوال کیا تھا اس لیے بتانا ضروری ہو گیا، ورنہ اب تک اس نے اپنی بیٹی نگو اور یاسین کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی تھی اور نہ ہی میں نے اس حساس موضوع کو چھیڑا تھا۔ میں نے تفصیلاً اسے نگو، شادو، یاسین اور مشتاق کے بارے میں بتایا تو وہ حیرت سے منہ کھول کر میری طرف دیکھنے لگا۔ کیا واقعی مشتاق نے شادو کو یاسین کے بارے میں زبان بندی کی تاکید کی تھی؟ ہاں، یہ سچ ہے۔ تم چاہو تو شادو سے تصدیق کر سکتے ہو۔ میں شادو سے نہیں بلکہ مشتاق سے پوچھوں گا، وہ غصے سے بولا، بلکہ اس کے گریبان میں ہاتھ ڈال کر پوچھوں گا۔ میں تو اس کو ایسا نہیں سمجھتا تھا۔ میں نے کہا، مشتاق سے کچھ پوچھنے کے لیے تمہیں اس کی واپسی کا انتظار کرنا پڑے گا، جیسے میں نے تمہارا انتظار کیا۔ کیوں، وہ کہاں گیا ہوا؟ مرزے والا، میں نے بتایا۔ اس نے حیرت سے دہرایا، مرزے والا؟ پھر بولا، میں نے تو اس کم بہت کو وہاں جانے سے منع کر رکھا ہے، وہ چلا کیسے گیا اور کیوں گیا؟ یہ تو تم اسی سے پوچھنا۔ میں نے کہا، مجھے جو پتہ چلا ہے میں نے تمہیں بتا دیا۔ وہ وقوع کے روز ہی اپنی خالہ سے ملنے مرزے والا روانہ ہو گیا تھا۔ وہاں اس کی خالہ رہتی ہو یا خالہ کی خالہ، میں نے اسے منع کیا تھا تو اسے میری ہدایت کا خیال رکھنا چاہیے تھا، وہ بہت زیادہ بچھڑا ہوا تھا۔
آخر اس کے مرزے والا جانے میں قباحت کیا ہے؟ میں نے اس کی برہمی کو دیکھتے ہوئے پوچھ لیا۔ وہاں میری دشمنی ہے، خطرناک قسم کی، کوئی بھی اونچ نیچ ہو سکتی ہے جناب، اس نے بڑی سنجیدگی سے کہا۔ مرزے والا کے ایک وسنیک کمال جٹ سے میری پرانی دشمنی ہے، پھر تو ہمیں فی الفور مرزے والا جانا چاہیے، میں نے کہا۔ مجھے شک ہے مشتاق یاسین کے قتل میں ملوث ہے، اور تمہارا خنجر بھی اسی نے چرایا ہوگا کیونکہ وہ تمہارے بہت نزدیک تھا۔ ہاں ایسا ہو سکتا ہے، وہ معنی خیز انداز میں سر ہلاتے ہوئے بولا، لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ مشتاق کی آخر یاسین سے کیا دشمنی تھی، اور اس نے یہ دشمنی نکالنے کے لیے میرے خنجر کا سہارا کیوں لیا؟ ان تمام سوالات کے جواب مرزے والا پہنچ کر مل جائیں گے، میں نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ مرزے والا میں میرے ایک شناسا بھی رہتے تھے، وہ وہاں کے صاحب حیثیت لوگ تھے۔ غلام ربانی نامی اس شناسا کا تعلق عدلیہ سے تھا۔ میں نے فوراً تیاری کی اور ASI کے ساتھ مرزے والا روانہ ہو گیا۔ خوشیہ نے بہت ضد کی کہ میں اسے اپنے ساتھ لے چلوں، لیکن میں نے اس کی خواہش پوری نہ کی۔ جب ہم مرزے والا میں غلام ربانی کی حویلی پہنچے تو موصوف جنگ جانے کے لیے بالکل تیار بیٹھے تھے۔ پرانی شناسائی کا خیال کرتے ہوئے انہوں نے مجھے تھوڑا وقت دیا۔ میں نے انہیں اپنے مشن سے تفصیلاً آگاہ کر دیا۔ انہوں نے کہا، مجھے تو ایک ضروری کام سے فوراً جنگ جانا ہے، میں اپنے بیٹے فضل ربانی کو آپ سے ملوا دیتا ہوں۔ بڑا ہونہار اور مستعد لڑکا ہے، انشاءاللہ آپ کو میری کمی محسوس نہیں ہونے دے گا اور آپ سے ہر قسم کا تعاون کرے گا۔ میں چاہتا تو براہ راست بھی مشتاق کی خالہ کا دروازہ کھٹکھٹا سکتا تھا، لیکن میں نے غلام ربانی کا وسیلہ اختیار کرنا مناسب سمجھا۔ شناسائی کے بھی کچھ اپنے ہی آداب اور حقوق ہوتے ہیں جن کا ہر حال میں پاس کرنا چاہیے۔ تھوڑی دیر بعد ایک نوجوان میرے پاس پہنچا، اس کی عمر 19 کے قریب ہوگی۔ اس کی گود میں 6 ماہ کی خوبصورت بچی بھی تھی۔ غلام ربانی نے اس نوجوان کا تعارف کرواتے ہوئے کہا، یہ فضل ربانی ہے، گود میں اس کی سب سے چھوٹی بچی انیلا ہے، ہم پیار سے اسے نیلو کہتے ہیں۔ نیلو سے بڑی 2 بہنیں ہیں۔ مجھے اس نوجوان پر حیرت ہوئی۔ غلام ربانی نے میری حیرت کو بھانپ لیا اور وضاحت کرتے ہوئے بولا، فضل کی شادی بہت ہی کم عمری میں ہو گئی تھی اور یک بعد دیگر 3 بچیاں پیدا ہو گئیں۔ اس کی شادی کو صرف 4 سال ہوئے ہیں اور یہ بھی میٹرک کی تیاری کر رہا ہے۔ اب میں اور کس بات پر حیرت کا اظہار کرتا۔ غلام ربانی مجھے اپنے بیٹے کے حوالے کر کے رخصت ہو گئے۔ فضل ربانی نے نیلو کو حویلی کے اندر پہنچایا اور ہمارے ساتھ نکل کھڑا ہوا۔ اس کے تعاون سے ہم نے صرف آدھے گھنٹے کے اندر مشتاق کو گرفتار کر لیا۔ جب کوئی شخص پولیس کے ہتھے چڑھ جاتا ہے تو پھر اس کی زبان کھلوانا زیادہ مشکل نہیں ہوتا، خاص طور پر جب ملزم کے بارے میں مشکوک قسم کی شہادتیں بھی موجود ہوں۔ مشتاق نے ایک ہی رات کی تفتیش میں اپنے کرتوت کھول کر بیان کر دیے۔ اس کے سیاہ کارناموں کا خلاصہ یہ تھا، وہ خوشیہ کے دشمن کمال جٹ کے ہاتھوں کا کھلونا بن گیا تھا اور یاسین کا قتل اس نے صرف مال کی ایما پر کیا تھا، ورنہ یاسین سے اس کی کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی۔ کمال جٹ نے مشتاق کے توسط سے پہلے خوشیہ کا خنجر چوری کروایا، پھر یاسین کو قتل کروا کے ایسا تاثر دیا کہ یہ کارروائی خوشیہ کی ہے۔ مشتاق نے شادو کو جھوٹی محبت کے فریب میں الجھا کر بہت ہی اہم باتیں معلوم کر لی تھیں، اسے پل پل کی خبر دیتی تھی۔ کمال جٹ نے ایک طرف تو مشتاق کو استعمال کیا اور دوسری جانب خوشیہ کو مکمل تباہ کرنے کی چال چلی۔ وہ اپنی اس چال میں بڑی حد تک کامیاب بھی رہا، لیکن عین وقت پر تفتیش کا دھارا پہلے مشتاق اور پھر کمال جٹ کی جانب مڑ جانے سے اس کی جیت ہار میں بدل گئی۔ میں نے اگلے روز ہی کمال جٹ کو بھی گرفتار کر کے حوالات میں پہنچا دیا۔ مشتاق کی گرفتاری کے باعث وہ خاصا محتاط ہو گیا تھا، اسے گرفت میں لینے کے لیے مجھے بڑی تگ و دو کرنا پڑی تھی۔ اس تلاش میں فضل ربانی نے میرا بھرپور ساتھ دیا۔ نگو اور شادو کی دوستی نے بڑا عجیب رنگ دکھایا، اب دونوں کے محبوب ان سے بچھڑ گئے۔ یاسین قتل ہو گیا اور مشتاق اس کے قاتل کی حیثیت سے جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچ گیا۔ اس کیس میں سب سے زیادہ افسوسناک صورتحال خوشیہ کے ساتھ پیش آئی۔ وہ اپنی بے خبری میں آستین کے ایک سانپ کو پالتا رہا اور اس کے زیر سایہ رہتے ہوئے مشتاق نے وہ کام دکھا دیا کہ خوشیہ کی بیٹی اپنے محبوب کی دائمی جدائی کا صدمہ زیادہ عرصے تک برداشت نہ کر سکی۔ اسی سال کی سردیوں میں نگو مٹی میں مل گئی۔ وہ زندگی میں تو نہ مل سکے مگر مرنے کے بعد ضرور ایک ہو گئے۔